پی ٹی میر صاحب پہلے آپ سے بارزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے یہ ابھی گفتگو ہوئی, اس سے پہلے احسن اقبال صاحب کی گفتگو ہوئی. وہ جو دھرنے کی بات, آزادی مارچ کی بات ہو رہی ہے, وہ آپ کو لگ رہا ہے بہت ٹھنڈا ہونے جا رہا ہے اگلے آنے والے وقت میں, یا بھی اس میں حدت کچھ ہے؟ یہ جو ڈائنامکس ہیں, دیکھیں یہ اپوزیشن جو ہے اس کا پورا حق ہے کہ ایک اوپینین اپنی دے, لیکن جس طرح کہ یہ اپنے جو ڈائنامکس اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں, دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم فار اٹ. آپ آزادی مارچ کی بات کر رہے ہیں, ادھر آپ ایز اے نیشنل کنسنسس آپ کشمیریوں کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. آئی مین واٹ کائنڈ آف اے میسج آر وی گیونگ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ اندر بھی آزادی, ہم بھی آزادی مانگ رہے ہیں, اور ادھر ساتھ ساتھ آپ کشمیر کی بھی آزادی مانگ رہے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ اور اپوزیشن کا ہمیشہ ایک کا تناؤ رہتا ہے, وہ آپس میں وہ ٹینشن رہتی ہے, لیکن اس کی اوپینین اس کی رسپانسبلٹی. ان مائی اوپینین عمران کی جو تقریر تھی, آئی تھنک اٹ واز ناٹ آف اے پاکستانی لیڈر بٹ آف این اسلامک لیڈر, جو کہ اس نے پوری دنیا کو اسلامک لیڈرشپ کو کٹہرے میں لے کے کہہ دیا ہے کہ جو ہمارا مس پرسیپشن جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر کہ آپ بات ہی کوئی نہیں کرتے ہو, تو آپ اس چیز کو اپریشیٹ کرو یار. تھنک آن اے بگر لیول, ڈونٹ تھنک ان اے میوپک اپروچ. آپ کہہ رہے ہیں ہم جی دھرنا لیں گے, اور بھائی دھرنے میں کیا عمران نے کچھ اچیو کر لیا کہ آپ لے آؤ گے اسلام آباد پہ مولانا فضل الرحمان, جن کی کوئی ایسی کوئی پرومیننٹ پریزنس بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی بھی, پی ایم ایل این بھی, دونوں کو ایک پائٹ پائپر ملا, یہ پائٹ پائپر کے پیچھے جا کے شور کر رہے ہیں. اور بھائی نکلنا ہے نا, اپنی اپنی پارٹیز نکالو. وائی ڈو یو وانٹ ٹو کم آؤٹ کسی کے سہارے پہ بلٹ چلا رہے ہو؟ نو, you got to do it yourself. Show your mandate. He has no mandate. The mandate is with PPP and PMLN. یہ نکلے نا باہر, یہ کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی ڈیل کوئی نہیں ہے, اور ڈیل کے اندر تو میں بیٹھا ہوا تھا رحمان ملک کے گھر پہ ادھر کوڈرینگل میں لنڈن میں, کہ جہاں جس طرح ڈیل کو نیگوشیٹ کیا جا رہا تھا, وہاں سے فیکس جاتی تھی یہ ٹھیک نہیں ہے, ادھر سے آتی تھی یہ ٹھیک ہے. اس وقت ڈیل بڑی ٹھیک تھی. I am privy to all of this. یہ کس طرح یہ لوگ باتیں کرتے رہے just to get into power. دیکھو یار, think about Pakistan. Forget آپ کی internal politics. کبھی آپ کسی provincial card کھیل لیتے ہو, کبھی کوئی سندھو ہے, کبھی کوئی بلوچی ہے. Forget all of that. Think پاکستان. As long as you think پاکستان, مدثر یہ وقت آگے سنجیدگی کا. آپ ایک sensible politics کرو, وہ politics کرو کہ جس میں پوری یہ نہیں ہے کہ آج پی ٹی آئی پار میں آئی ہے تو پی 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 کو نیگلیکٹ کر جائے, پی ایم ایل این کے سپورٹرز کو نیگلیکٹ کر جائے. پی ٹی آئی has to work for the entire diaspora here, entire communities and vice versa. لیکن ہم یہ نہیں کرتے, ہم اپنی اپنی حکومتیں بنا لیتے ہیں, اپنے اپنے جھنڈے کھڑے کر دیتے ہیں, اور پاکستان کے جھنڈے کو پیچھے لے جاتے ہیں. ایک طرف تو معاملہ کشمیر کا ہے, جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعتوں کے اپنے جو لیڈرز ہیں وہ جیلوں میں ہیں. ان کی آزادی کے لیے بھی شاید ان کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ شاید آزادی مارچ ان کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے. ہم اس پر بات کریں گے. غوث بخش بارزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی جے میر صاحب موجود ہیں. ہمیں ایک بریک لینا ہے, چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر جاننا کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. کہ کیا اسی طرح سے 70 سال میں ایک دوسرے کے خلاف, یا پچھلے 29 سے 30 سال میں ایک دوسرے کی حکومتوں کے خلاف یہ احتجاج ہوگا, یا کچھ اور سوچا جائے گا؟ بریک کے بعد بات کریں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. غوث بخش بارزئی صاحب, اس وقت ملک ایک طرف کشمیر کے معاملات کو لے کر معاملات چل رہے ہیں, دوسری جانب اس وقت سیاسی ہلچل ہے جو اگلے آنے والے دنوں میں بڑھ رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, پاکستان مسلمین نون اب مل کر کسی احتجاج کی صورت میں آئیں, کیونکہ پیپلز پارٹی تو اب نہیں آ رہی اس معاملے میں؟ آسان سی بات ہے جی, جو بچے کو بھی سمجھ آنی چاہیے. یہ پولیٹیکل ٹگ آف وار ہے. ٹگ آف وار میں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو اشارہ کرتے ہیں کہ ایک ٹیم کو کہ آپ زور لگاؤ, اس طرح زور لگاؤ. تو یہ پولیٹیکل ٹگ آف وار ہے. یہ ٹائم اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے کریکٹ کر سکیں. بہتر یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ساری پارٹیاں مل کے بیٹھتی اور یہ بیٹھتی کہ دیکھتی کہ ملک کو کیا کیا ہمارے پرابلمس درپیش ہیں, اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. ہمارے پاس ایک روڈ میپ اپنا بنا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک غم ہے وہ جو میں کہتا ہوں جی یہ نالائق ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ فلانا جو ہے کرپٹ ہے, میں کرپٹ نہیں ہوں, یہ جدا بات ہے. لیکن
پولیٹیکل پارٹیز کو اگر تو ڈیموکریسی کی بات کرنی چاہیے یہ تھا دیکھتے کہ ڈائگنوسس کرتے کہ بھائی خرابی کہاں پہ ہے، ڈائگنوز ہو جائے اس کے بعد پھر آپ علاج کرتے۔ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے نا کہ آزادانہ منصفانہ انتخابات کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہم نکلیں گے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا بہت پہلے 2013 میں ہی کہ پاکستان کے لیے الیکشنز ہمیشہ پریشانی اور عذاب رہا ہے، چکن گونیا اور آپ کا کیا کہتے ہیں ڈینگی فیور جو پریشانی ہے ہمارے لیے۔ تو پولیٹیکل یہ جو پرابلمز ہیں اس کے لیے سوچتے اس وقت بیٹھتے میں بغیر کسی سائڈ لیے بغیر کسی کو کیا کہتے ہیں خراب کی ہوئی میں یہ کہوں گا کہ ان کو تو سوچنا چاہیے تھا 5 سال حکومت کی، اس سے پہلے 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس سے پہلے یہ مطلب بتایا جاتا ہے کہ 35 ایئرز آلموسٹ 35 ایئرز حکومت کرتے رہے میاں صاحب کی پارٹی بھی بالکل۔ تو ان کو اس وقت خیال نہیں ہے کہ اس راستے سے ہم نے بار بار گزرنا ہے، اس راستے پہ موٹر وے بناتے، پولیٹیکل موٹر وے بناتے، ایڈمنسٹریٹو موٹر وے بناتے تاکہ آئندہ کے لیے آنے والوں کو کچھ تو آسانی ہو۔ یہ کیا ہے جی، پولیٹیکل مانسٹرز ہیں، پولیٹیکل کریچرز ہیں، انہوں نے یہ سوچا نہیں۔ بہت آسان کام تھا، بات تو 100% صحیح کہی انہوں نے کہ آزادانہ انتخابات، تو لیکن یہ کہ 2013 میں آزادانہ تھے کیونکہ ہم آ گئے، اب 2018 میں گو کہ اس کے اوپر انگلیاں بہت اٹھتی ہیں، اس میں ان کی رائے کا احترام بھی کرتا ہوں، لیکن ان کا کام تھا کہ یہ جو ہے اس پروسیس کے لیے کام کرتے، اور پھر اس حکومت کا بھی سب سے بڑا کام یہی ہونا چاہیے تھا کہ کہتے بھائی اب کیونکہ جب الیکشن ہوتے ہیں جو جیتا ہے وہ صحیح ہے، جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ غلط ہوا، ہوتا ہے یہاں پہ یعنی کہ نہیں ہوتا، استادیاں اس ملک میں ہوتی ہیں، تو اس پروسیس کو اگر ہم ٹھیک کر لیتے تو کرب نہ ہوتی ان کو بھی۔ اب 2023 میں اگر الیکشن ہونے اگر پہلے کچھ نہیں ہوتا، اگر یہ نہیں تو صورتحال تو ابھی بھی ویسی ہے کہ اگر پہلے 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی اعتراض تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض تھا، اور اس کے بعد اب یہ دیکھا کہ 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی، مسلم نون بھی، جمعیت علماء اسلام فے بھی، دیگر جماعتیں ان کو بھی اس الیکشن کے اسے آر او کا الیکشن کہا گیا تھا، اسے سسٹم کا الیکشن کہا گیا کہ یہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ مسائل وہ جنم لے رہے ہیں۔ میں پی جے میر صاحب آپ سے ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے سوچا جائے، کشمیر کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو سوچا جائے، لیکن بہرحال اس وقت ان کی قیادت قید و بند میں ہے، تو مسائل تو ہے کہ اپنی قیادت کے لیے بھی بہرحال وہ سوچ رہے ہیں، لیکن اس سارے عمل میں ایک جو چیز ہے بار بار سوال اٹھا رہا ہے وہ حکومتی کارکردگی ہے کہ سب کو قید کرنے کے بعد بھی ہم معاشی طور پر بڑا ہی مشکل میں ہیں، اس وقت پاکستان کو آسان اس وقت صورتحال سے گزر نہیں رہا ہے، تو کارکردگی حکومت کی بھی پھر ویسی ہے، تو پھر تو حق بجانب نہیں ہے کہ اپوزیشن نکلے اور سوال اٹھائے، حکومت سے احتجاج کرے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو پرفیکٹ حکومت کہیں بھی نہیں ملتی، آپ کو امریکہ میں نہیں مل رہی جو کہ اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہتی ہے، برٹن میں آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ کو پرفیکشن کہیں نہیں ملے گی، لیکن آپ کے اندر ابھی جو غوث بخش صاحب بات کر رہے تھے انہوں نے بڑی ایک گہری بات کی ہے، آپ نے پولیٹیکل موٹرویز تو بنائی نہیں ہے، آپ نے پولیٹیکل برجز تو بنائی نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جو پاور میں آیا ہے اس کو آپ نے 4 مہینے دیے، اس کے 5ویں مہینے میں آپ نے نکالنے کا چکر شروع کر دیا، آپ نے پولیٹیکل سٹیبلٹی تو دی نہیں ہے کہیں بھی اکراس دا بورڈ، آپ نے کسی کو نہیں چلنے دیا، ملٹری آتی ہے اس کو پھول دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ملٹری کو نکالنے کے چکر میں ہوتے ہیں، ARD MRD COD فلانا فلانا آپ تیار کر لیتے ہیں۔ Everybody in Pakistan is پاور میں کیسے آؤں، بس مجھے پاور دے دیں، جس طرح وہ محمد ہے سلطان محمد جب اس کی حکومت آٹومینس پہ آیا اس نے کہا انگریزوں کو اور نہیں یار تم یہ باقی لے جاؤ میری حکومت تم چھوڑ دو، ہم اسی پیٹرن پہ آج چل رہے ہیں کہ جو آتا ہے اپنی حکومت۔ یار آج جو آپ کے پاس ایک حکومت آئی ہے، انسٹیڈ آف بینگ اوور کرٹیکل آپ بیٹھو، آپ بات کرو، اسمبلیز میں آپ دونوں کا رویہ دیکھ لو، کبھی یہ ٹریجری بینچ بات کرتی ہے آپ شور کرتے ہو، آپ بات کرتے ہیں ٹریجری بینچ شور کر دیتی ہے، آپ میں تحمل تو ہے ہی نہیں ہے کہیں، آپ کا جو نیشنل امیج ہے، جو نیشنل آپ کہہ لو جو مرر ہے یہ کریکڈ ہے، وی نیڈ ٹو ریپیئر دا کریک، اور یہ اس کریک کو ایک ہی طریقے سے ہوگا، روڈوں پہ آ کے نہیں ہوگا، آپ نے اسمبلی کے اندر ہی ڈیبیٹ کرنی ہے، ڈیبیٹ اینڈ لیٹ بی ڈیبیٹڈ اپون، آرگیو اینڈ لیٹ بی کاؤنٹرڈ آرگیو اپون، اسی طریقے سے آپ آگے چلو۔ نیشنل اسمبلی کا وہاں پر بات ہونی چاہیے، شاید ایک سال میں وہاں پر اس طرح سے بات نہیں ہو پائی ہے، بلکہ صورت میں وہاں پر اس طرح سے چیزیں نہیں آ پائی ہیں، اگر معاملہ رہا ہے تو کسی کے پروڈکشن آرڈر اس سے آگے نہیں ہو پایا۔ غوث بخش صاحب
وزیر اعظم عمران خان ایک تبدیلی ایک چینج کی بات ہوئی, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس وقت جس صورتحال سے گزر رہے ہیں ملک بہتری کی جانب جا سکتا ہے ان کی قیادت؟ دیکھیے جی, تبدیلی کی بات تو بہت زیادہ ایک ہائپ کریٹ ہو گئی تھی کہ بھائی ہم آئیں گے تو بالکل ہی 360 ڈگری چینج آئے گا, وہ نظر نہیں آتی. ایٹیچیوڈز کی بات ہے, پرائم منسٹرز ہم نے دیکھے ہیں پچھلے ادوار میں بھی, ان کا تھوڑا سا سٹائل مختلف ہے جو کہ نظر نہیں آتا. ان کے ارد گرد بھی ایسے ہی ٹیم ہے اور وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اریٹیٹ کر کے اپنے اپوننٹس کو بہت زیادہ کیا کہیں ان کو بلیٹل کرنا چاہتے ہیں. یہ موڈس آپرنڈی ٹھیک نہیں ہے, پولیٹیکل نہیں ہے. عمران میں شروع سے, آج سے نہیں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ ایک ڈفرنس ہے جو کہ نظر آتا ہے, لیکن یہ کہ اپنا کسی بھی ڈیلیورنس کے لیے ابھی تک وہ ایک یکسو ہو کے نہیں نکل پائے. کشمیر کا ایشو آ گیا, بہرحال کشمیر کا ایشو 1947 سے ہے, آج کا تو نہیں ہے. ٹائم میں یہ جتنی گورنمنٹس آئی ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اس کو ایڈریس کرتے رہتے, بہرحال وہ نہیں ہوا. تبدیلی کا وہ کوانٹم نہیں ہے, جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. انہوں نے کینوس پھیلا دیا. انہوں نے بات کی تھی شروع میں کہ جناب احتساب کرپشن کے خلاف, بہت اچھی بات ہے کہ کوئی بھی کمپیوٹر بھی کرپٹ ہو تو آپ اس پہ کام نہیں کر سکتے جب تک اس کو آپ ٹھیک نہ کروائیں. تو اب یہ ہے کہ کرپشن یہاں پہ ہے. کوئی اگر کہتا ہے کرپشن نہیں ہے تو یقیناً وہ بیوقوف ہے.